ان اللہ علیم خبیر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے پیارے دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو خطاب ہے وہ میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے سیدہ شریف کی جو تارڑ برادریاں ہیں ان کے ساتھ ہے، تو میں اس سلسلے میں یہ آیت مبارک سورہ الحجرات کی، جو کہ قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے، اس کی 13ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور میں نے تمہیں قبیلوں اور برادریوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم آسانی سے ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل میں تمہاری برادریاں، تمہارے قبیلے، یہ تمہاری عزت کا نشان نہیں ہے، عزت کا نشان تمہارا تقوی ہے۔ جو متقی ہے وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے علاقے میں تارڑ برادری کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کا تھوڑا سا جو تعارف ہے تاریخ میں وہ اس طرح سے ہے، جو ہمارے پاس میسر میٹیریل ہے، مواد ہے، اس کے مطابق کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تارڑ جو ہیں یہ جٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ راجپوتوں کی ایک شاخ ہے جو کہ بعد میں تارڑ کے نام سے مشہور ہوئی۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ تارڑ راجپوتوں کی ایک قسم اور ان میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا مشہور راجپوت ہوا ہے جس کا نام تھا سورج بنسی، تو سورج بنسی کی اولاد تارڑ کہلائی۔ یہ ایک روایت ہے۔ وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ تارڑ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ راجپوتوں سے۔ تو سورج بنسی ایک شخص ہوا ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ راجپوتوں میں جو سب سے اوپر والی ذات گنی جاتی ہے وہ سورج بنسی کی ہے۔ سورج بنسی کی اولاد، یہ سورج بنسی کا قبیلہ، یہ تمام کے تمام راجپوت قبیلوں میں سے سب سے اونچا سمجھا جاتا ہے، اور ان کی ہندوستان پاکستان میں اب بھی پاکستان میں تو اب یہ قبیلہ اس نام سے موجود نہیں ہے۔ ہندوستان میں ابھی بھی اس قبیلے کی اس طرح عزت کی جاتی ہے جس طرح ہم یہاں پہ سید کی عزت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ محمود غزنوی کے پاس ان کا جو بڑا تھا، جس کا نام تھا بھٹن، اس کا نام تھا بھٹن، کہ یہ جو تارڑ بھٹن تھا، پورا نام اس کا تھا تارڑ بھٹن۔ یہ تارڑ بھٹن جو ہے یہ محمود غزنوی کے پاس گیا، اور محمود غزنوی کے ساتھ ہی غزنی چلا گیا اور وہیں رک گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا لوئی بھٹن۔ وہ جو لوئی بھٹن تھا اس کی اولاد، وہ لوئی بھٹن خود اپنی اولاد کے ساتھ غزنی سے نکلا، اپنے باپ کے ہاں سے چلا اور گجرات میں آ گیا۔ یہ گجرات ہمارے والا گجرات نہیں، ہندوستان کا ایک صوبہ ہے گجرات، وہ اس صوبہ گجرات میں آ گیا اور وہیں پہ وہ آباد ہوا، اور اس کی اولاد جو ہے وہ تارڑ کہلاتی ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تارڑ جو ہے یہ راجپوت نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے، اور یہ راجپوت کی بجائے یہ جٹ فیملی سے ہیں، اور وہی لوگ یہاں آ کے ہمارے ہاں بسے اور ماشاءاللہ انہوں نے اس علاقے میں بڑی ترقی کی۔ ہمارے پاس جو بڑے بڑے علاقے گاؤں ان کے نام کے ساتھ منسوب ہیں اور وہاں پہ ان کی بہت زیادہ آبادی ہے، ان میں حافظ آباد میں تحصیل پھالیا، حافظ آباد میں اگر آپ دیکھیں تو تیرن کے، لال کے تارڑ، ونی کے تارڑ، کولو تارڑ، رسول پور تارڑا، سندھواں تارڑا، جکالیاں، ہمارا اپنا گاؤں سیدہ شریف، یہ ان کے زیادہ آبادی والے علاقے ہیں۔ ان میں کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑے نام کمائے، جن میں دو نام بہت بڑے ہیں، ایک محمد رفیق تارڑ جو کہ پاکستان کے صدر رہے، اور دوسرے مستنصر حسین تارڑ جو کہ بہت بڑا لکھاری ہے اور اس نے پاکستان میں اور اردو لکھنے والوں میں بہت بڑا نام کمایا، جکالیاں کا رہنے والا ہے اور بعد میں یہ لاہور میں سیٹل ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ ان کا ایک ابتدائی میں نے تعارف آپ کو پیش کیا۔ ہمارے پاس جو ان کی تاریخ ہے اپنے گاؤں کی، اس کے مطابق مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر، جو کہ اکبر کے نام سے مشہور ہے، اکبر کے دور میں یہ گاؤں آباد ہوا، اور اس گاؤں کو آباد کرنے والا جو شخص تھا اس کا نام تھا سیدہ، اس کا نام تھا سیدہ۔ وہ پہلا شخص ہے جس کو یہ اپنے باپ کی طرف سے زمین ملی، اس نے یہاں آ کے ڈیرا لگایا، اور اس کے نام سے ہی پھر آگے یہ گاؤں سیدہ کے نام سے ابھی تک چل رہا ہے۔ مغل بادشاہ اکبر، اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو وہ 1542 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1605 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا۔ تو اگر یہ گاؤں اس کے دور میں آباد ہوا ہو تو پھر اس گاؤں کو آباد ہوئے ہوئے کم از کم 425 سال، 425 سال ابھی تک گزر چکے ہیں۔ تو 425 سال پرانا یہ گاؤں ہے، جو کہ سیدہ کے نام سے جو پہلا شخص تھا جس نے آ کے یہ گاؤں آباد کیا، اور یہاں آ کے اس نے اس گاؤں کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ یہ گاؤں آج بڑے گاؤں میں، دیہاتوں میں شمار ہوتا ہے۔ سیدہ شریف میں بسنے والی جتنی بھی تارڑ برادری ہے وہ ساری کی ساری اس سیدے کی اولاد ہے۔ یہاں کے بسنے والے یا ہمارے دائیں بائیں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس کی اولاد ہیں، جس کو ہم سیدہ کہتے ہیں۔ اس گاؤں میں مذہبی لحاظ سے پاکستان بننے سے پہلے دو قومیں آباد تھیں، ایک مسلمان اور دوسرے ہندو۔ ہندوؤں کی آبادی تقریباً آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں سے کچھ کم تھی، لیکن سارے کے سارے ہندو مسلمان آپس میں یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے پیار سے رہتے تھے۔ ہم نے ہندو نہیں دیکھے، لیکن ہم نے ان کی باتیں سنی ہیں اس وقت کی، اپنے والد صاحب سے، اپنے بڑوں سے ہم باتیں سنتے تھے کہ یہاں پہ گاؤں میں فلانا وہ کھتری ہوتا تھا، فلانا ہندو ہوتا تھا، تو ان کی ہم باتیں ان کی سنا کرتے تھے، ہم نے دیکھے نہیں ہیں۔ تو بہرحال ابھی تو وہ یہاں سے چلے گئے، آج اس گاؤں میں کوئی بھی ہندو نہیں ہے، جو تھے وہ پارٹیشن کے وقت انڈیا میں چلے گئے، اس لیے ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہم ذکر کرتے ہیں مسلمانوں میں، اس گاؤں میں مسلمانوں کی طبقاتی تقسیم کس طرح سے تھی۔ مسلمانوں کے دو طبقے تھے، ایک طبقہ زمیندار تھا اور دوسرا طبقہ غیر زمیندار تھا۔ جو زمیندار تھے ان میں اس گاؤں میں بریار، رانجھے، بالے، یہ اس گاؤں میں آباد تھے۔ جو لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے 1947 میں، ان کی اپنی بہت بڑی کمیونٹی، بہت بڑی تعداد اس گاؤں میں آ کے 1947 میں 48 میں آباد ہوئی۔ ان کی بھی ماشاءاللہ یہاں پہ خاصی تعداد ہے، لیکن اکثریت میں زمین کی ملکیت کے لحاظ سے یہ گاؤں تارڑوں کا ہی تھا، اور اس میں بسنے والے لوگ اپنی آبادی کے لحاظ سے
اور اپنی زمینداری کے لحاظ سے، زمین کی ملکیت کے لحاظ سے یہ لوگ سب سے زیادہ ہیں۔ ان کے پاس ہی گاؤں کے مالکانہ حقوق بھی ہیں، اور یہ گاؤں آج بھی تارڑوں کا ہی گاؤں کہلاتا ہے۔ دینی لحاظ سے تارڑ قوم یہ کہیں اکبر کے دور میں، یا اکبر سے پہلے اس کا باپ تھا ہمایوں، اس کے دور میں کہیں یہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور مسلمان ہونے کے بعد جہاں جہاں بھی گئے ان کی اولادیں مسلمان ہی رہیں، اور الحمدللہ آج تک یہاں پہ بھی یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ ان کے اگر اب تو خیر وہ شجروں کا دور نہیں رہ گیا۔ میں ایک زمانے میں مجھے کچھ شجروں کا آپ کہیں شوق چڑھا، تو ہمارے اللہ دیتا ہوتا تھا میراثی، اس کے پاس یہ سارے کا سارا ریکارڈ ہوتا تھا۔ تو میں نے اس زمانے میں ایک دفعہ ان سے کچھ کاغذ منگوائے شجروں کے۔ اب اللہ دیتے کوئی فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، اور سید راز گزر گیا۔ آگے اس کے بعد اس کا ایک نواسا تھا عنایت، وہ عنایت کے پاس، لیکن عنایت کو ان چیزوں کا شوق کوئی نہیں تھا، مجبوراً اس نے وہ سارا حساب کتاب رکھا ہوا تھا۔ تو اس مجبوری کے تحت انہوں نے جتنا کچھ وہ کاغذ سنبھالے، ہو سکتا ہے آج بھی اس کے پاس ہو۔ عنایت تو میرے خیال فوت ہو گیا۔ اس کے بعد آگے کسی نے اس کا وہ ریکارڈ شکارڈ نہیں سنبھالا۔ ایک زمانے میں اس ریکارڈ کی ایک بڑی شدید ضرورت ہوتی تھی، آج کی نسل کو اس کا اندازہ نہیں ہے، جو میری عمر کے انہیں بھی شاید اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جو ہم سے بھی پہلے والی نسل تھی، ہم سے 10 15 20 سال جو ہم سے بڑے لوگ ہیں، میں نے ایک دفعہ صرف ایک شادی میں جانے کا اتفاق، میں بالکل چھوٹا سا تھا، میرے خیال 5ویں یا 6ٹھی میں پڑھتا تھا۔ اس وقت برات جو تھی وہ رات گزارتی تھی گاؤں میں۔ میرے گھر میں اگر برات آئی ہے تو وہ آج شام کو پہنچے گی، رات کو ادھر رہیں گے، اگلے دن دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد پھر وہ رخصت ہوں گے۔ پہلے یہ ترتیب ہوتا، آج کل تو آتے ہیں ایک ٹائم کا کھانا کھایا اور برات واپس چلیں گے۔ اس وقت رات رہنے کا انتظام ہوتا تھا۔ جو رات رہنے کا انتظام تھا اس میں یوں ہوتا تھا کہ لڑکی والوں کا میراثی اور لڑکے والوں کا میراثی، یہ دونوں کے دونوں آپس میں بیٹھتے اور بیٹھ کے اپنے شجرے ملاتے کہ یہ لڑکی کا شجرہ نسب ہے، یہ لڑکی فلانے کی بیٹی ہے، وہ فلانے کا بیٹا ہے، وہ فلانے کا، چلتے چلتے اسی طرح سے لڑکے والا جو ہے وہ اپنے شجرے نکالتا، اور نکال کے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شجرے ملاتے۔ اب وہ شجرے ملانے کے بعد انہوں نے ہر صورت میں وہ شجرہ ملانا ہوتا تھا، تاکہ کہیں نہ کہیں سے ان کی جو نسل ہے، کہیں نہ کہیں ان کی ذات، اس کو اکٹھا کیا جا سکے۔ تو میں نے اس میں اللہ دیتے سے بہت کہانیاں سن رکھی ہیں اس زمانے کی، اگرچہ میں چھوٹا تھا لیکن اللہ دیتے کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دی تھی، کوئی 120 سال عمر میں، اور اس وقت بھی چلتا دوڑتا بھاگتا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو میں اس وقت FSC میں تھا یا انجینئرنگ میں تھا، تو میں جب بھی آتا تو اللہ دیتے کو میں کئی دفعہ بلاتا، اللہ تعالیٰ ان سے جنت نصیب کرے، ان سے اس طرح کی باتیں سنتے تو مجھے بہت باتوں کا ان سے بھی اندازہ ہوا۔ تو میرے پیارے دوستو، اب ہوتا یوں تھا کہ دونوں کے دونوں میراثیوں نے شجرے ملا لیے، آپس میں انہوں نے بات چیت کر لی۔ اب رات کے وقت جب کھانا ہو جاتا تو کھانا ہونے کے بعد دونوں کے دونوں، اب براتی بھی اور ان کے جو تھے میزبان، وہ بھی رات کو جہاں پہ سونے کا انتظام کیا ہوا ہے سارے کے سارے اپنی چارپائیوں پہ بیٹھ جاتے، اور دونوں کے میراثی جو تھے وہ کھڑے ہو جاتے۔ پہلے لڑکی کا جو میراثی تھا لڑکی والوں کی طرف سے، وہ بولتا، وہ پورا شجرہ یہاں سے شروع کرتا، حضرت آدم علیہ السلام تک اس کا شجرہ پڑھتا۔ اب وہ 5ویں 6ٹھی 7ویں جہاں پہ بھی وہ ملنا ہوتا تھا، وہ پہلے سے چونکہ وہ کر کے آئے ہوتے تھے تیاری، پھر لڑکے والا کھڑا ہوتا، اس کے بعد لڑکے والا پڑھتا، وہ پورے کا پورا شجرہ اس لڑکے سے لے کر آدم علیہ السلام تک اس کا شجرہ پڑھتا تھا۔ یہ ایک رسم تھی اس زمانے میں۔ اب وہ رسم ختم ہو گئی، بلکہ اب تو ختم ہوئے، آپ کہہ لیں 60-70 سال ہو گئے، وہ رسم نہیں رہ گئی۔ اس کے بعد اس میں اب یہ سارے کا سارا کام ہمارے یہ لوگ کرتے تھے، جو کہ اب ختم ہو گیا، اب اس کا کوئی سر پیر کو نہیں رہ گیا۔
کون کس کا بیٹا ہے, کس کی اولاد ہے, وہ بیٹی کس کی ہے, ابھی وہ والی کہانی نہیں رہے گی. تو میرے پیارے دوستو, یہ بات شروع ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا اس میں اور اضافہ بھی کر دوں. اگلے دن جس وقت بارات نے کھانا کھا کے نکلنا ہوتا تھا تو کھانے سے پہلے جہیز اس کی نمائش ہوتی تھی کہ لڑکی والوں کی طرف سے یہ جہیز آیا ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں داج کہتے ہیں, اپنی زبان میں ہماری طرف داج کہتے ہیں. اب وہ لڑکی والا جو میراثی ہوتا تھا وہ آ کے داج کے اوپر کھڑے ہو کے تو کچھ نظمیں پڑھتا تھا, بڑی درد والی, بیٹی کی رخصتی والی, بڑی, اس کو ہم اپنی زبان میں کہا کرتے تھے داج ہوکنا. وہ داج ہوکتا تھا, پنجابی میں کہتے ہیں داج ہوکنا. تو وہ داج ہوکتا تھا, اس نے کھڑے ہو کے, وہ پھر عورتیں مرد وہ سارے ادھر اکٹھے, وہ جس طرح کے وہ شعر پڑھتا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے رونا, اور مطلب وہ منظر ہی ایسا بنا دیتے تھے جس کے ساتھ آپ کے آنسو نکل آتے تھے, آپ رونے پہ مجبور ہو جاتے تھے. میرے پیارے دوستو, میں نے عرض کیا کہ یہ گاؤں آباد کرنے والا پہلا شخص, اس کا نام تھا سیدہ, جو تارڑوں کا اس علاقے میں بڑا تھا. اب اس کی تارڑ برادریاں جو سیدہ شریف میں آج کے دن میں موجود ہیں, جو میرے علم میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی ہو وہ رہ جائے تو میں معذرت خواہ ہوں, صدقانے بخت کے, الہ بخش کے, جعفر کے جڑے نے انہاں وچ پیرے کے, حیات کے, دلیل کے, ہن دلیل کے, انہاں وچ لکھن کے, مالے کے, شاہ محمد کے, ماں کے, خواجے کے, جھنڈے کے, جن کو آپ لوگ جھنڈیانے بھی کہتے ہیں, اس کے بعد پہاڑ کے اور کمے کا جتنا ٹبر ہے وہ آ کے بھی جاننے والے میں آباد ہو گیا. سیدہ شریف میں بھی میرا گمان یہ ہے کہ کوئی بھی ان میں سے نہیں رہ گیا. میرے والد گرامی نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے, اس کتاب کا نام ہے تلخ یادیں. اس میں انہوں نے اپنے گاؤں کا ماحول, اپنے ان کا تارڑ برادری کا خاصا ذکر کیا ہے. تو وہ کتاب چونکہ بالکل ذاتی ہے اس لیے میں نے شائع نہیں کروائی, میرے پاس وہ کتاب موجود ہے. اس میں انہوں نے ان لوگوں کی کچھ خوبیوں کا ذکر کیا ہے, تارڑوں کی کچھ خوبیوں کا ذکر کیا ہے. میں وہ جس طرح انہوں نے لکھی ہیں میں اسی طرح سے ترتیب وار آپ کو وہ سناتا ہوں. پہلی خوبی جو انہوں نے لکھی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ بہت سادہ لباس پہنتے تھے. کھدر کا لباس ہوتا, اور کھدر کی کرتا اور کھدر کا تہمد بھی کھدر کا اور قمیض بھی, اور سر پہ سفید رنگ کا صافہ رکھتے تھے, پگڑی باندھتے تھے سفید رنگ کی. بعض اوقات کوئی کالے رنگ کی پگڑی بھی باندھ لیتا تھا. میں نے چھوٹے ہوتے دیکھے ہیں کالی پگڑی والے بھی, کوئی خال, لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے وہ سفید پگڑیاں باندھتے تھے. اس کے مل کی پگڑی ہوتی تھی. اس کے بعد مونڈے پر ایک صافہ رکھتے تھے, کندھے پہ صافہ رکھا کرتے تھے. یہ یہاں کی پکی روٹین تھی, ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی ہے, لیکن وہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ مکمل طور پہ ختم ہو گئی. انگریزی حجامت کو بہت برا سمجھتے تھے. یہ جو ہم بال بنواتے ہیں نا پیچھے, اس کو بودی کہتے تھے نفرت کے ساتھ, کہ جی فلاں نے بودی کرا لی, تو وہ بودی نفرت کا لفظ تھا. اچھا اگر آپ نے وہ کرایا ہے گردہ, ہم اس کو کہتے تھے, وہ گردہ کرایا ہے تو وہ ان کے لیے جائز تھا, لیکن انگریز والی حجامت جو تھی اس کو یہ لوگ بہت برا سمجھتے تھے. بال بڑے رکھتے تھے اور پٹے رکھتے تھے بڑے گردن تک, اور جب بھی نائی کے پاس جاتے تو یہاں لا کے اس جگہ تک کے پٹے اپنے کٹواتے. زیادہ تر یہ زراعت پیشہ لوگ تھے اس زمانے میں. آج تو نوکریوں پہ لگ گئے, لیکن آج سے اگر آپ 25 30 سال 40 سال پیچھے چلے جائیں تو ان میں سے کوئی بندہ نوکری نہیں کرتا تھا. یہ سارے کے سارے جیسی کیسی ماڑی چنگی اپنی زمینداری چلاتے تھے, زمینداری سے باہر نہیں نکلتے تھے, کاروبار بھی نہیں کرتے تھے. ان کی جو خواتین ہیں وہ عام طور پہ نیلا تہمد باندھا کرتی تھی, اور کالی ململ کا کرتا, اور سر پر اوڑھنی جس کو ہم اپنی زبان میں
اتلا یا بھوچڑی, پتہ نہیں ہن بھی آخدے نے بھوچڑی کہ نہیں آخدے. ہم جب چھوٹے تھے تو اس کو اتلا اور بھوچڑی, یہ جو دوپٹہ ہے اس کو کہتے تھے, یہ پہنا کرتی تھی. میرے والد صاحب نے ان کی جو اور خوبیاں لکھی ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھتے تھے, اور یہ بہت مہمان نواز قوم تھی. اتنی مہمان نواز کہ جس نے مہمان کو اللہ کا مہمان سمجھنا ہے تو اس سے باقی آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ وہ کس طرح سے ان کی مہمان نوازی کرتے ہوں گے. عام طور پہ اس زمانے میں یہ رواج یہ تھا کہ دودھ جو ہے نا وہ پلانا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ دلہا کو دودھ پلاتے ہیں. تو اب دلہا آپ کی برات میں سب سے اونچا سٹیٹس اس کا ہی ہوتا ہے نا, دلہا کا, اس کی وجہ سے ہی سارا کوئی سجاؤ. اب اس کو آپ دودھ پلا رہے ہیں تو دودھ خوراکوں میں سب سے اوپر کی خوراک سمجھی جاتی تھی. تو یہ لوگ مہمان کی جو سب سے زیادہ مہمان نوازی کرتے تھے وہ دودھ سے کرتے تھے, انہیں دودھ پلاتے تھے. دودھ بیچنا اس کو یہ لوگ عیب سمجھتے تھے. اگر کسی بندے نے دودھ بیچ دیا, بس جی تسی گھر دا نور بیچ چھڑیا. تو یہ ہمارے دور میں بھی یہ بات رہی ہے. عورتیں یا مرد یہ کبھی بھی دودھ نہیں بیچتے تھے. اگر مجھے دودھ کی ضرورت ہے, میں نے کسی سے مانگ لی ہے, تو اس نے وہ دودھ کا جگ ایسے ہی مجھے پکڑا دیا. پیسوں والی کہانی کوئی نہیں ہے. تو دودھ بیچنا یہ ان کے ہاں بہت بڑا عیب تھا. اور دودھ اگر کسی نے مانگ لیا ہے, کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے, تو ایسے ہی اس کو پکڑا دینا کہ یہ 2-3 لیٹر یا 2-3 کلو دودھ کا کوئی صرفہ نہیں ہے, یہ پکڑا دینا. گھر پہ اب وہ زمانہ یہ تھا کہ لوگ لسی سے سرد ہوتے تھے. یہ تو میرا خیال کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا. لسی کے ساتھ سرد ہوتے اور مکھن کے ساتھ, وہ جس طرح تیل لگاتے ہیں سرسوں کا, تو وہ مکھن ہاتھوں پہ ملا اور سر پہ لگا دیا. اگر کسی بندے نے نہانا ہے, اس نے کوئی ناواقف دروازہ کھٹکھٹا دی ہے اور اندر سے خاتون آئی ہے اور اس کو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی ساری لسی چاہیے نہانے کے لیے, تو مہمان نوازی کا عالم یہ تھا کہ گھر کی خاتون لسی کا گلاس بھی دیتی اور لسی کے گلاس میں اتنا سارا مکھن بھی ڈال دیتی تاکہ یہ نہا کے اپنا مکھن جو ہے وہ سر پہ لگا لے. اتنی یہ مہمان نوازی کا زمانہ. میں تو بہت چھوٹا تھا جب ہم نے دیکھا, لیکن میرے والد صاحب نے یقیناً اس کو تفصیل دے دیکھا ہوا تو انہوں نے لکھا. اس کے بعد یہ کہ یہ لوگ عقیدے کے لحاظ سے پیروں فقیروں کو بہت مانتے اور پیروں فقیروں کی بڑی عزت کرتے تھے. جب بھی کوئی پیر فقیر گاؤں میں آ جاتا کہیں دور دراز سے, مجھے جو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے وہ میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں. میرا خیال ہے یہ حمید صاحب کو اور بھائی عبد المجید کو, صوفی عبد الرحمن, ان کو یاد ہوگا. سعودی عرب میں بڑی غربت ہوتی تھی ایک زمانے میں, 1950-60 کی جو دہائی تھی نا, اس میں بہت غربت ہوتی تھی سعودی عرب میں. بعد میں ان کا تیل نکل آیا تو اس کی موجیں بن گئے. تو یہ لوگ سعودی عرب سے نکل کے پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, افغانستان, ان علاقوں میں آ جاتے اور یہ لوگ ان کو عقیدت کے ساتھ اپنے گھروں میں رکھتے اور یہ 2-2, 3-3, 4-4 مہینے یہاں پہ رہتے. اور یہاں پہ رہنے کے بعد یہ پھر اپنا یہاں سے لوگ ان کی خدمت کرتے, یہ پیسے شیسے اکٹھے کر کے یہاں سے پھر واپس سعودی عرب چلے. یہ میں نے خود دیکھا. میرے گھر میں, ہمارے گھر میں ہمارے والد صاحب کے پاس ایک مدنی صاحب آیا کرتے تھے. ان پرانے بندوں ساروں کو پتہ ہے, ایک مدنی صاحب آیا کرتے تھے. وہ سر پہ وہ سیلی سی ولتے ہیں وہ انہوں نے سر پہ رکھی ہوتی تھی, لمبا سارا چوغا پہنا ہوتا تھا. تو وہ یہاں آ کے ہمارے پاس 2-2, 3-3 مہینے رہتے تھے, 6-6 مہینے رہتے تھے. تو پورا گاؤں ان کی بڑی عزت کرتا تھا کہ جی چونکہ مدنی صاحب ہیں, مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں. تو آج بھی ہمارے دلوں میں ان کی بڑی عزت ہے. وہ ادھر رہتے, کوئی بندہ انہیں دانے لا کے دے رہا ہے, کوئی بندہ ان کے لیے کھانے لا رہا ہے, کوئی ان کو جناب نقدی دے رہا ہے. تو جس وقت ان کا جانے کا وقت ہوتا تو ہم 3-4 دن پہلے جو بھی ان کی چیزیں دانے شانے اکٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ ہم بازار میں بیچ کے تو ان کو نقدی پیش کر دیتے تھے. یہ میرے سامنے کی بات ہے اور ان مدنی صاحب کا نقشہ ابھی تک میرے ذہن میں. معظم آباد میں میں حضرت صاحب کے پاس حاضر ہوا, یہ تو اب بات بھی میرا خیال ہے کوئی 76-77 کی بات ہے.
تو اس وقت وہاں پہ ایک مدنی صاحب، تو حضرت صاحب ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے، میرے سامنے کی بات ہے. اور ایک دن وہ مدنی صاحب سامنے ہوئے، آپ نے اپنی چارپائی سے ان کے ہاتھوں، ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد حضرت صاحب نے میری طرف مخاطب کر کے آپ نے فرمایا یہ مدنی صاحب جو ہے یہ اصلی سید ہے. ہمارے لوگ اتنی ان کی عزت کیا کرتے تھے. تو یہ لوگ، مجھے یاد ہے، یہ میرے ہوش کی بات ہے کہ یہاں کے لوگ سارے کے سارے ان کی بڑی عزت کرتے تھے. پھر اگر کوئی پیر صاحب آ گئے، مجھے چند ایک پیروں کا معلوم ہے، بٹالہ شریف کے ایک پیر صاحب تھے، ایک گجرات کے تھے پیر ننگے شاہ. وہ پیر ننگے شاہ ساڑی کی طرح کی وہ چادر اپنے اوپر لپیٹ کے رکھتے تھے. وہ آئے، ادھر باہر کھڑے ہوئے تھے، یہاں پہ جہاں پہ آپ لاری اڈا جہاں بسیں کھڑی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ لمبا سارا ایک گراؤنڈ ہوتا تھا، کافی بڑا سارا، جس کو آپ تلہ نہیں کہتے، جس کے اوپر یہ گھاس شاس اگی بھی ہوتی ہے. تو بڑا خوبصورت تلہ تھا. اس تلے پہ آ کے وہ کھڑے ہوئے تھے. تو ان کے ساتھ کو بندے اللہ اللہ کا شور کر رہے تھے. تو میں بچہ تھا، ہم بھی دوڑ کے آئے ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے. ابا جی نے بندہ بھیجا کہ ان سے پیر ننگے شاہ کے پاس کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور آ کے چائے پئیں. وہ پیر صاحب آ گئے، ادھر بیٹھے، تو پورا گاؤں ان کی زیارت کے لیے جمع ہو گیا. مطلب اتنی عقیدت یہ لوگ پیروں فقیروں کے ساتھ رکھتے، آج بھی رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی نہیں رکھتے، آج بھی یہ عقیدت رکھتے ہیں. تو ان کی یہ ایک بڑی خوبصورت بات تھی. گاؤں میں علماء کرام آتے تو ان کا واز بڑے شوق سے سنا کرتے تھے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں بڑی سادگی تھی، لوگوں کو وہابی سنی شیعہ کا پتہ کوئی نہیں تھا. تو جو مولوی صاحب تشریف لاتے وہ آ کے سیدھی سیدھی باتیں کرتے. کوئی انہوں نے اس پہ کوئی کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. مولوی صاحب تشریف لاتے، گاؤں سارا جمع ہو جاتا. اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ ایک نذیر موچی ہوتا تھا، جس کا بیٹا ابھی وہ تنویر سیالوی کا جو والد ہے وہ بعد میں گاؤں چھوڑ گئے، کہیں گجرات کے ساتھ کسی جگہ پہ آباد ہو گئے. نذیر کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی آواز دی ہوئی تھی، بہت خوبصورت ہیر پڑتا تھا. ہیر وارث شاہ بہت خوبصورت ہیر پڑتا تھا. تو ہم چھت پہ گرمیوں میں چڑھتے تو ساتھ ہی ان کا گھر تھا. تو وہ چھت پہ عشاء کے وقت بندے اکٹھے ہو جاتے گرمیوں میں، وہ ہیر سناتا، وہ بڑی دیر تک وہ گپے شپے مارتے، ساتھ وہ ہیر چلتی رہتی. تو آپس میں پیار محبت جو تھا وہ بہت زیادہ تھا. اگر کوئی کسی وجہ سے کوئی وبا پھیل گئی ہے، ہیضے کی وبا اس زمانے میں بڑی عام تھی، چیچک بڑی عام نکلتی تھی، تو جس وقت بھی کوئی طاعون کی وبا پھیل گئی یا کوئی اور وبا آ جاتی تو پورے کا پورا گاؤں اکٹھے ہو کے مسجدوں میں بیٹھ کے آیت کریمہ کا لاکھ پڑھتا. جنہوں آدھے ہو نا لکھ کڑیا، وہ آیت کریمہ دا لکھ کڑ کے اس کے اوپر ختم دلواتے اور ختم دلوا کے اللہ کے سامنے دعا مانگتے کہ یا اللہ ہمارے سر سے یہ وبا ٹال دے. ابھی وہ ختم ہو گئی ہے چیز، اب وہ گھروں میں آ گئی ہے. پہلے وہ پورا گاؤں اکٹھے ہو کے کیا کرتا تھا، اب وہ گاؤں نے چھوڑ دیا ہے. اب وہ گھروں میں، میرے سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی ساڑھے تے فلانی تنگی ہے، اسی کدا لکھ پڑھیے، وہ ہم نے بتا دیا فلانا لکھ پڑھ لو، انہوں نے بولا. لیکن وہ جو گاؤں کا ایک اجتماعی ماحول تھا لکھ پڑھنے والا، وہ ختم ہو گیا. اچھا، پھر وہ جس دن یہ آیت کریمہ کا لکھ نکالتے نا، اس دن مسکینوں کے لیے کھانا بناتے. گاؤں کے جو مسکین لوگ ہوتے کھانا بنا کے ان کے گھر میں، ہم اس کو دال منڈا کہتے تھے. ابھی تو پیسہ آ گیا لوگوں کے پاس، ابھی تو کٹے اور بکرے وہ سارا. اس زمانے میں دال منڈا ہوتا تھا، دال کی دیگ چڑھا لی اور روٹی یہ جو توی پہ نہیں پکاتے اس کو منڈا کہتے تھے. تو دال کے اوپر وہ روٹی کے اوپر دال رکھ کے تو وہ دال منڈا تقسیم کیا کرتے. میرے پیارے دوستو، میرا خطاب سیدہ شریف کے تارڑوں کے ساتھ ہے. میں اپنے خطاب کے بالکل آخری حصے میں ہوں. اس میں آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سیدہ سے سیدہ شریف اس تک کی تھوڑی ساری میں آپ کو ہسٹری بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس گاؤں کو آباد کرنے والے کا نام سیدہ تھا. جو پہلا تارڑ اس جگہ پہ آیا اس نے یہ گاؤں آباد کیا، اور اس کی قبر میں نے چھوٹے ہوتے دیکھی تھی. جہاں پہ یہ آپ ماسٹر نذیر صاحب کے گھر کی طرف جاتے ہیں
یہاں پہ اس شمال کی طرف ون ہوتے تھے، ابھی اللہ جانے ابھی ہیں یا نہیں ہے، یہاں پہ ون ہوتے تھے، ان ونوں کے نیچے کچھ قبریں تھیں، ان قبروں میں ایک قبر جو تھی وہ سیدے کی قبر مشہور تھی، ابھی اللہ جانے وہ قبر آج موجود ہے یا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ قبر میں چھوٹا ہوتا تھا، میں نے خود دیکھی ہوئی ہے، ہم ان ونوں پہ کھیلتے ہوتے تھے اور وہاں پہ ہم ان کی قبر دیکھتے تھے۔ 1903 میں میرے دادا خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہاں پہ خانقاہ قائم کی، تھے تو یہیں کے لیکن باقی عرصہ انہوں نے ہندوستان میں گزارا۔ 1903 میں وہ سیدہ شریف میں آ کے آباد ہوئے اور 14 سال تک یہاں پہ رہے۔ اب یہاں پہ ان کے آنے کے بعد سیدے کے ساتھ شریف کا لفظ ایڈ ہو گیا اور وہ چلتے 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 آج اتنا ہو گیا کہ میرا خیال ہے کہ آج شاید ہی کوئی بندہ ہو جو اس کو سیدہ کہتا ہو۔ آج کسی جگہ پہ آپ نے یہاں کی پہچان کروانی ہے تو وہ سیدہ شریف ہے۔ اب میرے اندازے کے مطابق یہ گاؤں کہیں 1580 میں نے بتایا نا 325 سال ہو گئے، 1580 میں یا آگے پیچھے کو 2-4 سال اوپر نیچے ہوں گے یہ گاؤں آباد ہوا، اور 1903 میں میرے دادا حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کے ڈیرا لگایا۔ اب یہ 323 یا 24 یا 25 سال بنتے ہیں، 100 سال آپ اس ٹوٹل میں سے کم کر لیں۔ اس حساب سے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے دادا جی کے آنے کے تقریباً 325 سال پہلے اس گاؤں کا پہلا تارڑ جس کا نام سیدہ تھا اس کا انتقال ہوا۔ کتنے سال پہلے؟ 325 سال پہلے اس کا انتقال ہوا۔ 325 سال کے بعد وہ سیدہ شریف ہو گیا، وہ سیدہ جو تھا وہ شریف ہو گیا۔ اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھلے وہ خواجہ محبوب عالم کے نام سے ہی، ان کی وجہ سے ہی سیدہ جو تھا سیدہ شریف ہوا، لیکن شریف ہوا کون ہے؟ سیدہ شریف ہوا۔ آج جو بندہ زبان سے سیدہ شریف کہتا ہے وہ آج کے تارڑوں کا جو بڑا بابا تھا اس کو شریف کہتا ہے۔ اب اس کے بعد میرے بڑے بھائی حضرت محمد احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے مریدین کے ساتھ سیدوی کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے پہلے یہ لفظ محبوبی استعمال ہوتا تھا، انہوں نے سیدوی کا لفظ استعمال کیا۔ اب سیدوی سے کیا مراد ہے؟ سیدے سے ملنے والا، سیدے سے ملنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تارڑوں کے اس بڑے بابا سیدہ جس کا نام تھا، یہ ان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ سیدہ شریف کے مرید اپنے آپ کو سیدوی لکھواتے ہیں۔ اگر وہ محبوبی لکھوائیں تو سیدہ نکل گیا نا بیچ میں سے، تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہاں کا یہ گاؤں سیدہ شریف ہوا اور یہاں کے ملنے والے جو تھے وہ سیدوی ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے بسنے والے تارڑوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ انہیں فخر ہے یا نہیں، میں بہرحال اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں۔ میں تارڑ نہیں ہوں لیکن میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے اس گاؤں کے جو بڑے تھے، وہ جس کی نسل سے، جس کی اولاد سے آج آپ کے یہ گاؤں کے لوگ پہچانے جاتے ہیں، وہ سیدہ تھا، اور ہم آج اس کی نسبت کے ساتھ سیدے کے ساتھ سیدوی لگاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اس کی اولاد میں لوگوں میں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کرنل بنے، فوجی بنے، حکیم بنے، پولیس میں افسر لگے، بہت سارے لوگ اس میں ہمارے گاؤں میں آئے، بہت سارے شہید اس گاؤں کے، اور اس گاؤں کے بہت سارے لوگ انہوں نے مسجدیں بنوائیں۔ آپ کے گاؤں میں مسجدیں آپ دیکھیں تو آپ کو زیادہ تر مسجدیں ان کی نسبت سے ملیں گے۔ ہمارے والی جو مسجد ہے یہ ایک زمانے میں صدقانی مسجد ہوتی تھی، آج تو دربار والی مسجد ہے نا، ایک زمانے میں یہ صدقانے شاہ محمد کے اور پیرے کے ان کی مسجد ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سے اور مسجدیں آپ دیکھ لیں گے۔ تو میں سب سے آخر میں جو سیدہ شریف کی تارڑ برادری ہے ان کو ایک درخواست پیش کرنے لگا ہوں۔ درخواستیں تو میری 2 ہیں، لیکن پہلے میں ایک درخواست کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ جو سیدہ شریف کے رہنے والے ہیں، میری ان تارڑوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بڑے جس کا نام سیدہ تھا اس کا مقبرہ بنوائیں۔
اس کی قبر تلاش کریں، اگر مل جاتی ہے تو اس کا خوبصورت سا مقبرہ بنائیں، اس کے ساتھ خوبصورت سا ایک پارک بنائیں، ایک مختصر سی مسجد بنائیں، وہاں پہ ایک حافظ رکھیں، اور حافظ تارڑوں میں سے ہونا چاہیے۔ وہ حافظ اپنی برادری کا ہو، اپنے تارڑوں میں سے ہو، ان کا خطیب بھی تارڑوں میں سے ہو، وہ وہاں پہ بیٹھے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں، اور غریب بچوں کا وہاں پہ جو سکول ہے وہ مفت ہو۔ اس کے ساتھ خوبصورت سارا ایک پارک بنائیں جہاں پہ سیدہ شریف کے یا دائیں بائیں لوگ جو رہتے ہیں وہ آئیں اس پارک میں بیٹھے، اور اس پارک میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے نماز پڑھیں، جس کا ثواب آپ کے بڑے کو پہنچتا رہے، جس کے نام پہ 450 سال گزر گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خراج تحسین اس سے بہتر انداز میں نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو اس کی قبر نہیں ملتی، آپ پرانے بندوں سے ملیں گے تو آپ کو قبر مل جائے گی، میں نے خود جو دیکھی ہوئی ہے انہی قبروں میں سے۔ اب کون سی ہے یہ آپ پرانے بندوں سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہاں پہ اس کا خوبصورت سا مقبرہ بنائیں، ان کے ساتھ مسجد بنائیں، ایک خوبصورت سارا پارک بنائیں، اور پارک میں لوگ آ کے ریفریشمنٹ کریں، یہ باقاعدہ پلان کر کے، جس طرح بھی میں پلان کر کے چیزیں بنا رہا ہوں، مجھے لیٹ اس پلاننگ میں ہو رہی ہے تاکہ کل کو مجھے پرابلم نہ ہو، اسی طرح سے آپ اس کا خوبصورت پلان کسی اچھے انجینئر سے مل کے وہ بنوا کے، اور اس کا آپ خود اپنے خرچے پہ چندے پہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو پیسہ دیا ہے، عزت دی ہے، اس جگہ کی ملکیت دی ہوئی ہے، آپ اس کو خود اپنے طور پہ کر کے، اگر اس جگہ پہ مزید جگہ موجود نہیں ہے تو گاؤں میں کسی اور جگہ پہ کر لیں، لیکن اس کے نام پہ یہ چیز تیار ہونی چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، اس کے بعد جو آخری بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے، آپ کی برادری میں سے، تارڑوں میں سے، باقیوں کی بات میں بعد میں انشاءاللہ کسی موقع پہ کروں گا، آج کیا چونکہ بات میں نے صرف تارڑوں کے ساتھ کرنی ہے، میری آپ لوگوں سے ایک دست بستہ گزارش ہے، آپ کی ٹبر میں سے، آپ کی برادری میں سے ایک بندہ اچھا عالم دین پیدا ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھائیں، ماسٹرز کروائیں اس میں اسلامیات میں، اس کے بعد اس کو ایم فل کروائیں، اس کے بعد اس کو پی ایچ ڈی کروائیں۔ آپ کے خاندان میں سے، آپ کے تارڑوں کی برادریوں میں سے ایک عالم ٹاپ کا ہونا چاہیے۔ ہم اس کو بے عزتی سمجھتے ہیں۔ میں جس محفل میں جاتا ہوں، ہمارے جو وہاں پہ خطیب بیٹھے ہوتے ہیں، جو امام مسجد بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہم جن لوگوں کو ہم چھوٹی ذات، تو اللہ کی طرف سے کوئی بھی چھوٹی نہیں ہے، ساری کی ساری ذاتیں بڑی ہیں، جو لوگ زمین کے مالک ہیں ان میں سے کوئی عالم نہیں ہے۔ تو میری ایک گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں سے، اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو حافظ بنوائیں، عالم بنوائیں، اس کو پی ایچ ڈی کروائیں۔ ابھی میں ایک بچے کے پیچھے پڑا ہوں پی ایچ ڈی کروانے کے لیے کہ اس کو الازہر میں بھیجیں، ہم ایک بچے کو تیار کر رہے ہیں، الازہر سے آپ پی ایچ ڈی کروائیں۔ اب وہ بچہ جس وقت ہم کسی محفل میلاد میں جائیں، وہاں پہ آپ کی اولاد میں سے کوئی پی ایچ ڈی بچہ ڈاکٹر کھڑا ہوا وہاں پہ تقریر کر رہا ہو، اور وہ گاؤں کے چودھریوں میں سے ہو، اس کی شان کچھ اور ہوگی۔ اگر آپ اس کو بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ یار اب مسیتل ہو جائے گا، نہیں جی یہ کام تے نائیاں دا ہے تے فلانے دا ہے تے فلانے، میں کرنیلی کرنے کے بعد یہ کام کر رہا ہوں نا، تو میری کوئی بے عزتی ہو رہی ہے؟ میری تو کوئی بے عزتی کا بے عزتی عزت آپ کے اندر ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی۔ کئیوں کی بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ساڑی عزت ہے۔ آپ اپنے ٹی وی پہ دیکھیں، اپنے روز کا بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو عزت کا نشان سمجھتے ہیں۔ بے عزتی اور عزت آپ کے اندر ہوتی ہے۔ مجھے تو یہ کوئی کام برا نہیں لگتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات بھی میں نے میلاد بیان کیا، 2 دفعہ بیان کیا، آج بھی شام کو میں نے بیان کرنا ہے، کل بھی میں نے بسال میں ایک محفل ہے وہاں پہ بھی بیان کرنا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ بری بات ہے؟ میں نے عہدہ دیکھا ہوا ہے، میں نے سیلوٹ دیکھے ہوئے ہیں، میں نے تنخواہ دیکھی ہوئی ہے، میں ابھی میں نے جو پاکستان میں جو سب سے اونچا سٹیٹس والی نوکری میں نے وہ کی ہوئی ہے، تو یہاں بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں میری عزت اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہاں مجھے بندہ سیلوٹ کرتا تھا، میرا ہاتھ کبھی کسی نے نہیں چوما تھا، ادھر تو میں اٹھتا ہوں 100 بندہ ہاتھ چومتا ہے میرے، تو میں اس کو، یہ عزت ہے۔ تو آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو حافظ بنائیں،
عالم دین بنائیں اور اس عالم دین کو اس سٹیج پہ کھڑا کریں. ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں. آیا میری مسجد میں جہاں میں بیٹھا ہوں ادھر آئے, آ کے وہ تقریر کرے, لوگوں کو بتائے کہ ہمارا دین کیا ہے. تو یہ میری ایک گزارش ہے. دوسری گزارش یہ, آپ کی اولاد میں سے جو آج یہاں پہ تارڑ موجود ہے ان میں سے ایک بندہ کم از کم ولی اللہ ضرور ہونا چاہیے. ولی تو ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ میرا مقصد ہے نامور, جس کا نام بھی ولایت کے لحاظ سے پہچانا جائے. آپ میں سے کوئی ایک بندہ اپنا طریقت کے ساتھ ملے, طریقت کی تعلیم لے, طریقت کا پورے کا پورا سلیبس کرے, اپنی خانقاہ بنائے, اور اپنی خانقاہ بنانے کے بعد لوگوں میں یہ والی طریقت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جو سلیبس ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرے. یہ میری تیسری گزارش ہے. چوتھی اور آخری گزارش یہ ہے, حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑا نام ہے. اکبر بادشاہ نے انہیں جیل میں ڈال دیا. گوالیار کا قلعہ تھا, گوالیار کے قلعے میں بند کر. اب گوالیار کے قلعے میں جن لوگوں کو قیدی رکھا جاتا تھا یہ وہ قیدی ہوتے تھے جو بادشاہ کے ذاتی قیدی ہوتے تھے, جن کے ساتھ بادشاہ کی ذاتی مخالفت ہوتی تھی. تو وہ سارے پھر بڑے بڑے نواب اور زمیندار اور بڑے بڑے چودھری ہوتے ہوں گے, وہاں پہ جا کے انہیں وہ قید کرتا تھا گوالیار میں. وہاں پہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو بھی انہوں نے قید کر دیا. اب مجدد صاحب وہاں پہنچے, انہوں نے وہاں پہ تبلیغ شروع کر دی, لوگوں کو ذکر اور مراقبے شروع کیے. 1 سال کے اندر, ذرا میری بات دھیان سے سننا, 1 سال کے اندر گوالیار کے قلعے میں 1300 نواب مسلمان ہو گئے. 1300 نواب مسلمان ہو گئے. اس وقت اکبر مر گیا تھا. اب اکبر کا بیٹا جو تھا جہانگیر, یہ اس وقت حکومت میں تھا. جب اس کو پتا چلا کہ وہاں پہ تو 1300 نواب مسلمان ہو گئے ہیں مجدد کی وجہ سے, اس نے کہا اس کو جیل سے نکالو, میرے باقیوں میں مسلمان کر دیں. تو مجدد صاحب نے ساری محنت نوابوں پہ کی کہ نواب ایک مسلمان ہو گیا, اس کی رعایا ساری کی ساری مسلمان ہو جائے گی. تو آپ گاؤں کے چودھری ہیں, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, اللہ نے آپ کو سٹیٹس دیا ہے, اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے, اللہ نے آپ کو اتنے بڑے فیملی میں, اتنے بڑے خاندان میں پیدا کیا ہے. اگر آپ اللہ کے ذکر پہ لگ جاتے ہیں تو آپ کو دیکھو نا, میں عمر یاد کو اللہ اللہ پہ لگا دیتا ہوں, اس کو دیکھ کے اس کے شاید 4-5 بندے لگ جائیں گے. عتیق کو میں اللہ اللہ پہ لگا دیتا ہوں, کو 5-7 بندے اس کے ساتھ لگ جائیں گے. آپ میں سے اگر کوئی بندہ اللہ اللہ پہ لگتا ہے تو آپ کے ساتھ ملنے والی ساری کی ساری مخلوق اللہ اللہ پہ لگ جائے گی. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ذکر پہ لگیں, خود لگیں, سیکھیں ذکر, میرے سے سیکھیں. اور بڑی مخلوق ذکر کراتی ہے, وہاں سے کوئی قید تھوڑی ہے کہ فلانی جگہ سے سیکھنا. اللہ کا نام ہے, جہاں سے آپ سیکھتے ہیں سیکھیں. آپ جس دن سیکھ کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز, آپ آ کے اپنے گاؤں میں اگلے 30-40-50 سال میں انقلاب دیکھیں گے, آپ انقلاب دیکھیں گے. تو یہ میری گزارشات تھیں میرے پیارے دوستو. میں نے آج کا یہ خطاب خاص طور پہ ریکارڈ کروایا. وسیم کو میں نے کہا تھا کہ آج کا میں نے خطاب جو ہے ریکارڈ کرنا ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جو ہمارا وہ نیٹ والا چلتا ہے سسٹا, اس کے اوپر بھی اس کو چڑھاؤں, اور اپنا جو ہمارا الطافیہ ٹی وی کا چینل ہے یوٹیوب پہ, اس پہ بھی چڑھاؤں گا, تاکہ جن لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچ سکی ان لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے. آپ سے میری گزارش ہے, جن لوگوں نے میری بات سنی ہے اسی طرح سے آگے دوستوں تک پہنچائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا, اس لیے آج کا ذکر ہم اگلی دفعہ پہ کریں گے. آج آپ سنتیں پڑھ لیں, سنتوں کے بعد پھر انشاءاللہ اذان دے کے تو خطبہ پڑھتے ہیں.